السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسے مسئلے کے ساتھ جس کا جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے نہ صرف اہم ہے بلکہ بے حد ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر آدمی کو ایک دن مرنا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی اس زندگی سے بہت چھوٹی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس زندگی میں جسے ہم حیات دنیا کہتے ہیں، ایک انسان زیادہ سے زیادہ 100 سال جی سکتا ہے، اور وہ زندگی جسے حیات برزخ کہتے ہیں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ البتہ اس زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک قبر سے حشر تک اور دوسرا حشر سے جنت یا جہنم تک۔ اب سوال یہ ہے کہ اس زندگی کے بارے میں تو ہم سب کچھ جانتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ 100 سال کی ہو سکتی ہے، اور اسے گزارنے کی ایسی تیاری کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے بارے میں ہم غالباً کچھ بھی نہیں جانتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو مرنے کے بعد ہمیں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کسی اور کے نہیں، خود رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جو باوجود اپنی امت پر انتہائی مشفق اور مہربان ہونے کے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ کا حکم مان لو، ورنہ بخدا وہ گھر تمہیں دیکھنا پڑے گا جس میں جانے سے خود وہ گھر بھی پناہ مانگتا ہے۔ آج کی اس مجلس کے قیام کا مقصد اس گھر یعنی جہنم کی ہولناکی کا مختصراً بیان ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جس جہنم میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، اگر نافرمانی کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جہنم کیسی ہے اور اس کا پکا یقین بھی کر لیں تو کسی گناہ کو کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑے گا، اور اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس سے توبہ کیے بغیر نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بارے میں وہ تمام تفصیل بیان فرما دی ہے جسے جاننے اور سمجھنے کے بعد کوئی انسان کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے جہنم کی شکل بھی دیکھنی پڑے۔ یہاں جہنم کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے پہلے اس کی بناوٹ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان حجرا يقذف به في جہنم لهوى 70 خریفا قبل ان يبلغ قعرها، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دوزخ کی گہرائی کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی پتھر اس میں اوپر سے ڈالا جائے تو اسے دوزخ کے نچلے حصے تک پہنچنے میں 70 سال لگیں گے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اگر کسی جوان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو نیچے پہنچتے پہنچتے وہ کس عمر کا ہو جائے گا، اور اس بیچ جہنم کے شعلے اس کا کیا حشر کریں گے۔ جہنم کی دیواریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی 4 دیواریں ہیں، اور ان دیواروں کی چوڑائی اتنی ہے کہ اگر کوئی اس پر چڑھ کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنا چاہے تو اس میں اسے 40 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ یعنی یہ صرف چوڑائی کا حال ہے، لمبائی کی حد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی حکومت اپنی جیل کی دیوار کو 4 فٹ چوڑی کر دے تو اسے بڑی سخت جیل سمجھا جاتا ہے۔ اسی سے جہنم کی سختی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جب دیوار کا یہ حال ہے تو عذاب کا کیا حال ہوگا۔ عذاب کا بیان آگے آنے والا ہے۔ دوزخ کے دروازے۔ جہنم کا لفظ پوری دوزخ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور صرف دوزخ کے اوپری حصے کے لیے بھی۔ دوزخ کے دروازوں کے متعلق قرآن شریف بیان کرتا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ ترجمہ اور مفہوم، اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں، یعنی تمام نافرمانوں سے جس جگہ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جہنم ہے، اور ہر دروازے سے جہنم کا الگ حصہ کھلتا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے دروازے دنیا کے مکانوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ایک کے اوپر ایک ہیں۔ سب سے اوپر والا حصہ جتنا گرم ہے، اس کے نیچے والا اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور اسی طرح ہر دروازہ اپنے اوپر والے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اس طرح سب سے نیچے والے حصے کی گرمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر گرم ہوگا،
اور اس سب سے نیچے والے حصے میں منافقین رہیں گے، جبکہ سب سے اوپر والا دروازہ امت محمدیہ کے لیے ہے۔ حق تعالی شانہ نے جہنم کے تمام دروازوں کے نام تجویز فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے اوپر والا دروازہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کے ساتھ خاص ہے، اسی کو ہم جہنم کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ دروازہ بعد میں اپنے اہل سے خالی ہو جائے گا، یعنی حق تعالی شانہ اس کے گنہگاروں کو بعد میں اپنے فضل سے معاف فرما دے گا اور جہنم سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ البتہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آخری جہنمی جب باہر آئے گا تو جل بھن کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، اور اس کی آواز بھی اتنی کمزور ہو چکی ہوگی کہ جہنم کا داروغہ بھی اس کی پکار کو سن نہیں پائے گا، خود حق تعالی اس تک داروغہ کو پہنچائیں گے، اور جب جہنم خالی ہو جائے گی تو ہوائیں اس کے دروازے بجائیں گی۔ پھر اس کے بعد والے دروازے کا نام لظہ ہے، اس کے بعد والے کا نام حطمہ ہے، اس کے بعد والے کا نام سعیر ہے، اس کے بعد والے کا نام سقر ہے، اس کے بعد والے کا نام جہیم ہے، اور سب سے نچلے دروازے کا نام حاویہ ہے۔ ہر دروازے سے الگ گروہ داخل کیا جائے گا۔ جہنم کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے، باقی دروازوں کی تفصیل اس طرح ہے۔ لظہ سے عیسائیوں کو داخل کیا جائے گا، حطمہ سے یہودیوں کو، سعیر سے سابیوں کو جو ستاروں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، سقر سے مجوسیوں کو داخل کیا جائے گا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جہیم میں مشرکین عرب داخل کیے جائیں گے، اور حاویے میں منافقین جائیں گے۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.